حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے فاقہ سے گزاری، صبح ہوئی اور میں کھانے کی تلاش میں نکلا تو راستے میں ایک درہم پڑا ہوا ملا۔ میں نے اس درہم کو اٹھا لیا اور اس سے آٹا اور گوشت خرید لیا، پھر حضرت فاطمہ کو گھر لا کر دیا اور انہوں نے پھر کھانا پکایا اور ہم کھا کر فارغ ہوئے تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ سچ بتاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت فاقہ تھا۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم اپنے بابا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ لے آؤ تو اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے فرمایا، یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ کی ہے، اور تعجب کا اظہار فرمایا کہ آج اس وقت آئی ہے، پہلے کبھی تو اس وقت نہ آیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر آ گئیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، اور ہمارا کھانا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے کسی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ پھر فرمایا، ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں، اگر تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دوں، اور اگر چاہو تو وہ 5 کلمات تمہیں سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، نہیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو وہی 5 کلمات سکھا دیں جو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہا کرو، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس چلی آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا لینے گئی تھی، لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا، تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو گیا، ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے بیٹھے، ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے، جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی بات تو پریشان ہوئی، فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، اور ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، پچھلی باتیں یاد آئیں گی خام خواہ آپس میں، تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے ایک روایت کے مطابق اندرون خانہ کعبہ 6 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے۔ صغر سنی میں بعض وجوہ کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے اور دربار نبوت سے آخر تک جڑے رہے۔ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے پہلے کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ ابتدائی عمر سے ہی حضور سے از حد زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب کوہ صفا پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ کی آواز پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت عمر میں صرف 15 سال کے تھے۔ کہا گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم آپ کا باور دست و بازو بنوں گا۔ جس وقت آپ کی عمر 22 سال کی تھی آپ اپنی جان کی بازی لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر پوری رات لیٹے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکل گئے۔ اس کے 3 دن بعد وہ خود بھی حضور سے جا ملے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مظاہرہ کیا اور جو کارائے نمایاں انجام دیے وہ آپ کی زندگی کا اہم باب ہے۔ سوائے ایک جنگ کے آپ نے ہر جنگ میں شرکت کی اور داد شجاعت دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنگ میں شرکت سے روک دیا اور اہل بیت کی حفاظت و نگرانی کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا تو اس کا آپ کو بہت قلق ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کے اعزاز کو بلند کیا کہ علی تم اسے پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ ہو جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اہم اور مشکل ترین امور کی انجام دہی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرماتے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے دام در میں قدم سخن ہر لحاظ سے حضور کی فرما برداری اور اطاعت کرتے رہے۔ اسی جانثاری کو دیکھ کر حضور نے غدیر خم کے خطبے میں فرمایا کہ جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور جو علی کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے تک میں بھی اہم کارنامے اور خدمات انجام دی اور جنگی مار کے سر کیے، اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بد امنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائے مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دیا اور آپ کو قتل کر دیا۔ آپ کا انتقال 40 ہجری میں ہوا۔ کل 4 سال 9 مہینے حکومت کر سکے۔ آپ کی تعلیمات، خطبات، وصایا، انشا پردازی اور اخلاقی اقدار کا شاہکار مجموعہ نہج البلاغہ ہے جسے شریف رضی نے جمع کیا ہے۔ پیش نظر مضمون میں حضرت علی کے بعض اہم اخلاقی قدروں پر روشنی ڈالی گئی ہے جو انسانوں کے لیے مینارۂ نور ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دشمن کے زد سے محفوظ نہ رہ سکے، یہاں تک کہ ابن ملجم نے زہر پلائی ہوئی تلوار سے آپ پر ایسی ضرب لگائی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، مگر مرنے سے قبل ہی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اس کی شکل و صورت کو دیکھتے ہی آپ نے حکم دیا کہ مقتول سے پہلے قاتل کی پیاس بجھائی جائے۔ اس جملے میں کتنی معنویت ہے اور اخلاقی تعلیمات مضمن ہے، یعنی کہ آپ کو بھی پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے مگر حکم دیتے ہیں کہ پہلے میرے قاتل کی پیاس بجھائی جائے۔ آپ کے اس اخلاق سے ملزم بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد ابن ملجم کے حق میں اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ وہ حضرت علی کے اخلاق کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثال ہے اور یہ صرف انہی کے لیے زیب دیتا ہے کہ آپ اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہیں کہ اے عبد المطلب کے فرزندو، مسلمانوں کا بے تکلف خون نہ بہانا۔ تم کہو گے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے مگر خبردار سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ دیکھو اگر میں اس وار سے مر جاتا ہوں تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اس کا
کا مثلا نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے خبردار کسی ذی روح کو مار کر اس کا مثلا نہ کیا جائے، خواہ وہ کٹھا ہی کٹا کیوں نہ ہو۔ بلکہ آپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اگر زندہ رہا تو سوچوں گا معاف کروں یا قصاص لوں، اور اگر مر جاؤں تو ایک جان کا بدلہ ایک ہی جان لیا جائے، اس کا مسئلہ ہرگز نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک درخت ہوں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک شاخ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شگوفہ ہیں، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم اس کا پھل ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے۔ یہ حق ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لاڈلی صاحبزادی سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے ایک دفعہ فرمایا بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے نزدیک بلوا لوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بابا جان، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی مکانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب و جوار میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے بھی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات دیے ہیں، اس لیے اس سے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کی بات خاموش ہو گئیں۔ کچھ روز بعد جب حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے متصل اپنا ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میری تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ملکیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جیسے چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم اپنے اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نابینا صحابی حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمراہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پردہ کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان سے پردہ کیوں کر لیا؟ یہ تو نابینا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بابا جان وہ نابینا ہے جبکہ مجھے نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے فاقہ سے گزاری، صبح ہوئی اور میں کھانے کی تلاش میں نکلا تو راستے میں ایک درہم پڑا ہوا ملا، میں نے اسے اٹھا لیا اور اس سے آٹا اور گوشت خرید کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لا کر دیا۔ انہوں نے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائی اور جب فارغ ہوئی تو کہنے لگی اگر میرے والد محترم بھی ہوتے تو میں ان کی دعوت کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہلو کے بل آرام فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے میں بھوک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ہنڈیا جوش مار رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی نکالو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے پیالے میں ان کے لیے نکال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے حفصہ کے لیے بھی نکالو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے بھی ایک پیالے میں نکال دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے لیے نکلوایا۔ پھر فرمایا اب اپنے والد اور شوہر کے لیے بھی نکالو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے بھی
نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نکالنے کے بعد ہنڈیاں اٹھائی تو وہ ویسے ہی بھری ہوئی تھی، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہم اس میں سے کھاتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔